الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد. ہمارے یہ کچھ الفاظ جو یعنی یوزفل ورڈز ہیں وہ پڑھ رہے تھے. دونا، لدا، کل، بعض، قلیل، کثیر، اور کچھ ان کے امانہ لفظ تھے. ان کی آیات کا ہم اجرا کر رہے تھے. اجرا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کو ہم نے پڑھے تو اس کا ایک مرتبہ آیات کے اندر دیکھ لیا جائے، اس کو ترجمہ کر لیا جائے، تاکہ اس طرح کے مزید الفاظ جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان کا آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں. یہ الفاظ ہم پڑھ چکے تھے، ان آیات کو بھی ہم پڑھ چکے تھے. جی، غیرو اور لادا یہ لفظ باقی تھے. غیرو کا معنی سوا، بغیر، علاوہ. لدا کا معنی پاس، آئندہ کا معنی بھی پاس، لدا کا معنی بھی پاس. بدلناہم جلودا غیرہا یہ آیت ہم کر چکے تھے. ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس اللہ کے سوا. یستخلف ربی قوما غیرکم، غیرکم تمہارے سوا. اگلا لفظ ہے لادا، بس یہ آیات باقی تھی ترجمے کی. اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ ایک مرتبہ ان آیات کو خود غور سے دیکھیں اور جو لفظ ہم پڑھ چکے اس کا ترجمہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد آپ جو نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ترجمہ کو سمجھنے کی، فہم کی صلاحیت پیدا ہوگی. انک الیوم، بے شک، الیوم آج کے دن، لدینا ہمارے پاس، لدینا، لدینا ہمارے پاس، مکین بھروسہ کیے ہوئے ہو، اور امین امانت دار ہو. یوسف علیہ السلام کو کہا لا تختصموا، لا تختصموا جھگڑا نہ کرو تم، لدیہ میرے پاس، ورسولنا ہمارے، رسول پڑھ چکے ہم ضمیر، رسولنا، رسول مانا بھیجے ہوئے. بھیجے ہوئے دو طرح کے، فرشتے بھیجے ہوئے تھے یا انبیاء بھیجے ہوئے تھے، دونوں کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رسولنا پڑھ چکے ہم، بھیجے ہوئے ہمارے، لدیہم، لدیہم ان کے پاس، یکتبون کتبہ یکتب سے وہ لکھتے ہیں. تو لفظ تھا رسولنا، ایک ہم پڑھ چکے ہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے رسول پیغام رساں، لدیہم ان کے پاس، یکتبون لکھتے ہیں. کلن بعد، کلن کا معنی سب، بعد کا معنی کچھ. یہ آیتیں دونوں پڑھ چکے تھے اور یہ بھی کر چکے ہم. جمیع اجمعوا یہ بھی کر چکے ہم. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، قلیل اور کثیر یہ دونوں بھی کر چکے تھے. یہ آیات رہ گئی تھی، اس میں ہم قلیل اور کثیر کا استعمال پڑھیں گے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لا نہیں، یذکرون ذکر سے نہیں، وہ ذکر کرتے اللہ کا، الا مگر، قلیلا اس کا معنی خود ہی کر لیجئے گا، تھوڑا. لا یذکرون اللہ وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا، الا قلیلا مگر تھوڑا سا. یہ آیت بڑی انسان کو تھوڑی کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ اللہ کا ذکر، تذکرہ ہم آپس میں کتنا کرتے ہیں، اور دنیا کا اور اپنی بزنس کا، اپنی تجارت کا، اپنے کام کا تذکرہ ہم کتنا کرتے ہیں. جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنا آفس، اپنا کام،
اس کے تذکرے تو ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے بڑھایا جائے، لیکن اللہ کے ذکر اذکار اور مشاغل کا تذکرہ کیسے ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ نہیں ملتے تھے کہ آپ کا کاروبار کتنا بڑھ گیا، وہ کہتے تھے کہ اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤ، اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، اپنے اعمال کے بارے میں بتاؤ۔ تو اسی لیے اسی طرح جب میرا اور آپ کا تذکرہ ہو، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی پوچھ لیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بہن سے، اپنی باجی سے، آپی سے، باقی دوسرے رشتہ داروں سے، خالہ جات، کزنز وغیرہ، ان سے کہ کیا دین بھی کچھ سیکھنے کا آپ نے کیا ہے؟ باقی تو سب کچھ آپ نے کیا ہے، کیا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے؟ اس کے لیے کتنا وقت آپ دیتی ہیں؟ اللہ کے ذکر اذکار نماز سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے کتنا وقت دیتی ہیں؟ تو یہ اس کا تذکرہ بھی کبھی ہو جانا چاہیے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ضاحک یضحک مانا ہوتا ہے ہنسنا، فَلْيَضْحَكُوا، بس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً، ہنسنا کتنا چاہیے؟ تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں کتنا؟ خوب، کثیراً، بہت زیادہ۔ آج ہم اس کی ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارے نشست و فراز، بیٹھنا اٹھنا اس کے عکس ہے، ہنسنا زیادہ ہے، ہنسانا زیادہ ہے، لیکن کسی کی بھی توجہ اور رب کی طرف، اس کے دل کی طرف کرنا یہ بہت کم ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، قم، کھڑے ہو جائیے رات کے وقت، الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر، تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں، باقی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، رات کو عبادت کرے۔ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، قم اللیل، کہ میرے پیغمبر رات کھڑے رہے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سو جائے، اور امت کے لیے کہ باقی ساری رات سو جائیں لیکن تھوڑا سا تو آخر پیر دے دیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے ہے کہ آج ہماری راتیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے میں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو، پوری امت کے اندر، کہ رات کا آخری پیر بیدار ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کو مختص کر دیا ہے کہ وہ آخری پہر میں خصوصاً، اور اسی کے لیے تربیت کے لیے ہماری خانقاہیں ہیں، خانقاہوں کے اندر مشائخ کا آج بھی یہ ترتیب ہے، اس لیے وہاں کہا جاتا ہے کہ خانقاہوں میں کچھ وقت لگا لیا جائے یا مشائخ سے اصلاحی تعلق ہو جائے کہ وہ کچھ ایسی ترغیب دے دیتے ہیں کہ بندے کا دل بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو راتوں کو یہ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ رات کھڑے رہے، تھوڑا آرام کرے، امت کے لیے کہ زیادہ آرام کرے لیکن کچھ تو دے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کثیرن، وذکر ربک کثیرن، یاد کر اپنے رب کو، وذکر، یاد کر، ربک، پڑھ چکے ہم، ربک، تم اپنے رب کو ایک مرد، کثیرن، کثرت سے، مخاطب ہے کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یہ آیت مجھے اور آپ کو، یہ آیات ذکر کا جب بھی لفظ آتا ہے تو پوری امت کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، اور رب کہتے ہیں کہ کثرت سے ذکر کرو، صبح اٹھو، شام کرو، بکرۃ و اصیلا، رات دن میں لیٹے بیٹھے ذکر کرو۔ اور آج ہم خالی ہیں، باقی کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، نہیں یاد رہتی تو ذکر کی، خدا را تسبیح پکڑ لے ہاتھ میں، مسنون تسبیحات ضرور کرے۔ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار تو بہت کم ہوں گے اور اکثر نافرمان ہوں گے۔ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کثرت اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم ہے جو قلیلا من عبادی الشکور۔ ایک دفعہ ایک شخص مسجد نبوی میں رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ان کم لوگوں میں شمار کر دے، یا اللہ مجھے ان کم لوگوں میں شمار کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو گزر ہوا، انہوں نے کہا بڑی عجیب دعا کر رہے ہو کہ کم لوگوں میں شمار کر رہے ہو، کیا مراد ہے؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کے شکر گزار بندے کم ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے کم بندے میرا جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائے، اس کے احکام کی تعمیل کرنے والے، اور نافرمانوں میں ہمارا شمار نہ ہو. ان کثیرم، بے شک بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، عن وہ ہے جو آیاتنا ہماری آیتوں سے لغافلون غافل بنے ہوئے ہیں. اب یہ اوپر آیات ہیں جن میں کثرت سے ذکر ہے کہ کثرت ذکر کیا جائے، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہنسا کم جائے، رویا زیادہ جائے. تو یہ سب آیتیں، ان آیتوں سے ہم کیا ہے آج غافل ہیں. صرف 6 کی آیتوں کو دیکھیں. آخری آیت میں اللہ تبارک کہا کہ کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یہ پچھلی آیتوں میں دیکھیں کیا ان سے ہم نے اور میں نے اور آپ نے غفلت تو نہیں کی. اللہ کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر کو کہ زیادہ رات کھڑے رہیں، اللہ کے سامنے قیام کریں، نماز پڑھیں. اور امت کے لیے اس کا ہے کہ چلو آخری پیر سے دے دو، باقی رات آرام کرو. تو کیا اس آیت سے ہم غافل تو نہیں ہو گئے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن ہم تو تھوڑا سا بھی وقت 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے رونے کے لیے نکال دیں کہ یہ وقت ہے کہ جس میں اللہ پاک سے اپنا، اس کو ہمارے مشائخ خصوصاً خانقاہوں کے حضرات جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ آیا یہ میرا دن جو ہے کیسے گزرا، اس میں میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا کام ہے وہ میں آخرت کے لیے بھیج دیا. جیسے آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں اللہ پاک جو 5 مختلف آیات ہیں، کہتے ہیں یہ زمین کو یہ ہو گیا، سمندر کو یہ ہو گیا. آج کہتے ہیں کہ بھائی نقصان میں ہوا وہ شخص الا مگر ما قدمت، جس نے آگے بھیجا ہمارا. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا آگے بھیجا ہے. اقل و اکثر، انا اقل من کا مالا، میرا مال آپ سے کم ہے. بل اکثر لا يعلمون، اکثر وہ نہیں جانتے. اقل اکثر، انا اقل من کا مالا و والدا، آج ہماری دوڑ اس میں یہ کہ میری اولاد، میرا خاندان اور میرا مال دولت کم ہے، اس میں ہمارا تقابل ہو رہا ہے. من اضعف ناصرا و اقل عددا، من اضعف کون زیادہ کمزور ہے، ناصرا مدد کے لحاظ سے، وہ اقل عددا اور تعداد کے لحاظ سے. اقل لفظ استعمال ہوا کم، زیادہ کم تعداد. اکثر، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک اکثرکم، اکثر تم میں سے، اکثرکم بے شک اکثر تم میں سے، فاسقون نافرمان ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں پاؤ گے تم ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار، اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں بنائیں گے. اب یہاں کچھ جملے ہیں جو آپ نے بنانے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، جملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اس جملے کو آپ تبدیل کر دیجئے گا اس میں کہ اکثر ہم میں سے ایمان نہیں لاتے، یہ آپ نے بنانا ہے اس کو. باقی یہ اگلے بل اکثر بلکہ اکثر وہ یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے. اس کو آپ نے ہوم ورک یہ کہ اکثر ہم میں سے ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر تم میں سے فاسق ہیں. اس کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے کہ تم میں سے بہت کم شاکرین، اکثر کی جگہ کل لگانا ہے، اور تم میں سے اکثر، تم میں سے کم، بہت کم تم میں سے شکر گزار ہے. اور فاسقین کی جگہ لفظ شاکرین آپ نے استعمال کرنا ہے. اور دوسرا اسی میں سے ہم میں سے بہت کم شکر کرنے والے ہیں. تیسرا جملہ اسی میں سے اکثر ان میں سے نافرمان ہے، اکثر ان میں سے نافرمان ہے. اور نیچے لاگے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کو نہیں چھیڑ دیں.
انا اقل من کا مالا و والدا، اس جملے کو انا اقل، انا ضمیر منفصل ہے، من کا اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے انا کو اور من کا کو. جملہ کیا بنانا ہے یہاں ہے کہ میں آپ سے مال اور اولاد میں کم ہوں. آپ اس کو بنائیں گے کہ وہ مجھ سے مال اور اولاد میں کم ہے، وہ مجھ سے مال اور اولاد میں کم ہے. کوشش کیجئے گا. اور مزید آج ہمارے آگے جو نئے لفظ پڑھنے جا رہے ہیں وہ مشہور رشتے ہیں. دو لفظ تھے جمیعن اور اجمعن. جمیعن کا معنی سارا اکٹھا اور اجمع کا معنی سب کا سب. فإن العزت، بے شک عزت، للہ اللہ کے لیے، جمیعن سب کی سب. لفظ استعمال ہوا جمیعن، سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے. فإن العزت للہ جمیعا، الی اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا. الی اللہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، مرجعکم یعنی الی اللہ اللہ کی طرف، مرجع مانا ہوتا ہے لوٹنا، کم تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا. اس میں ایک تبدیلی کر لیجئے گا. جی تو ہوم ورک کے طور پر الی اللہ مرجعکم جمیعاً کی جگہ آپ نے کہہ دینا ہے کہ اللہ کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے. مرجع کو معنی لوٹنا ہے. چینجنگ کہاں کرنی ہے تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ الی اللہ اللہ کی طرف ان سب مردوں کا لوٹنا ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف ان سب خواتین کا لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. تو یہ دونوں بنا دینے ہیں. وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے، ہم ان سب کو، جمیعاً سب کے سب کو. وَيَوْمَ اور جس دن نحشر کا معنی ہے ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو. یہاں ایک ضمیر بدل دیجیے گا، یوم اس دن، نحشر جمع کریں گے ہم، نحشر کا معنی ہے جمع کریں گے ہم. آگے ہم کی جگہ آپ نے یہاں ان کو جمع کریں گے، اس کی جگہ لگا دیں کہ آپ سب کو جمع کریں گے. ایک ضمیر آپ نے چینج کرنی ہے. فسجد الملائکۃ لہذا سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون اور سب نے اکٹھا کیا. اب دیکھیں کلہم اجمعون دونوں ایک آیت میں آئے تو یہاں دو چیزیں واضح کرتی ہیں. کلہم نے اپنا کام کیا، اجمعون نے اپنا کام کیا. کلہم کہتے ہیں کہ نہیں، سجدہ سب نے کیا ہے. کلہم The Bluetooth device is connected successfully. فسجد الملائکۃ کلہم نے اپنا معنی کیا، اجمعون نے اپنا کیا. فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم پہلی بات کہ سب نے کیا، کوئی رہا نہیں ہے. پھر دوسرا شبہ ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ سجدہ کسی نے پہلے کیا اور کسی بعد نے کہا، نہیں اجمعون سب نے اکٹھے کیا ہے. ایک مطلب جب اللہ کو حکم ہوا سب نے سجدہ کر دیا تو دونوں نے اپنا معنی پیدا کر دیا. ان جہنم بے شک جہنم، لموعدہم بے شک جہنم، لموعدہم ان کا وعدہ ہے، ان کی وعدہ کی جگہ ہے، وعدہ گاہ ہے، اجمعین سب کے سب کے لیے. جو نافرمان ہو گیا اللہ پاک نے ان کے لیے کہا ان کے لیے وعدے کی جگہ اجمعین، سب نافرمانوں کے لیے وہ جہنم. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت دے. اذ نجیناہ، اذ جب، نجینا ہم نے بچایا، ہو اس کو، واہلہ اور اس کی اہل کو، اس کے گھر والوں کو، خاندان کو، اجمعین سب کو، ان سب کو ہم نے بچایا.